کمرشل پراپرٹیز پہ تو نیب کی جانب سے وہ آلریڈی پہلے ہی پابندی لگائی جا چکی ہے کہ اس کی جو ہے ملکیت منتقل نہیں ہو سکتی. یہ نیب کی جانب سے گزشتہ 6 مہینے پہلے ایک جو ہے پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا تھا. اور ریزیڈینشل جو صارفین ہیں جن کے پاس گھر موجود ہے جو بحریہ سے پہلے لے چکے ہیں ان کی ٹرانسفر اور اس میں فروخت کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ٹرانسفر ہو بھی رہا ہے اور وہ بحریہ ٹاؤن کے آفس سے ہی ٹرانسفر ہو رہا ہے. عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو پے در پہ حکومتی اداروں کے کارروائیاں ہیں اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں یہ جو پراپرٹی ریٹ ہے بائرس نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ پراپرٹی بکے گی تو کتنے کی بکے گی. آپ کے خیال میں آگے جا کے یہ پراپرٹی جو ہے اس کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں یا یہ مزید گریں گی یا یہی رہیں گی؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ بحریہ ٹاؤن جو ہے اس وقت اس کی پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ اپنی لویسٹ پہ, اس سے نیچے نہیں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ پرائس ہے جو کہ یہ اس کی بالکل ریئل اوریجنل جو مرضی کہہ لیں بلکہ اوریجنل سے بھی کم پرائس ہے. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جواد. ناظرین, پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو SBCA کی طرف سے بحریہ ٹاؤن کو ایک جو لیٹر جاری کیا گیا تھا اور NFP جو ہے منسوخ کی گئی تھی وہ اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بتائی تھی. اس میں کچھ آپ دوستوں کی طرف سے کچھ سوالات سامنے آئے تھے, خاص طور پہ ٹرانسفر کے حوالے سے کہ کیا اب جو ہے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ وہ ٹرانسفر کے اختیار ہے ان کو یا نہیں ہے. اس حوالے سے عادل بھائی سے پوچھیں گے. عادل بھائی, ذرا کلیئر کیجئے گا کہ جن لوگوں کے پاس اس وقت جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں جن کے پاس اپنی کوئی پراپرٹی ہے وہ کیا اگر آگے کسی کو بیچیں گے تو وہ ٹرانسفر جو ہے وہ کر سکیں گے یا نہیں؟ جی بالکل, جیسا کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی کہ ہم نے کہا میری طرف سے یہ کہا گیا کہ جو NOC جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بحریہ ٹاؤن کی جو ایڈورٹیزمنٹ اور سیل کرنے کی جو NOC انہوں نے ان کی کینسل کی ہے, پروویژنل NOC منسوخ کی ہے, تو اس کے بعد سے جو بحریہ کے جو موجودہ الاٹیز ہیں جنہیں بحریہ ٹاؤن میں جو وہ ریزیڈینشل پلاٹ یا گھر یا اپارٹمنٹ وہ خرید چکے ہیں ان کو ٹرانسفر میں مشکلات ہوں گی جب وہ بیچیں گے. تو اس حوالے سے پھر ہم نے مختلف لوگوں نے سوال بھی کیا اور مختلف پراپرٹی ڈیلرز نے بھی اس پہ اپنے کمنٹس کیے. تو میں یہ وضاحت کر کے دیکھیں, کمرشل پراپرٹیز پہ تو نیب کی جانب سے وہ آلریڈی پہلے ہی پابندی لگائی جا چکی ہے کہ اس کی جو ہے ملکیت ان کی جو ہے وہ تقسیم نہیں وہ منتقل نہیں ہو سکتی. یہ نیب کی جانب سے گزشتہ 6 مہینے پہلے ایک جو ہے پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا تھا. اور یہ جو نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں جو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے تحقیقات اور ریفرنسز دائر کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے یہ کیا جا چکا ہے. اب یہ SBCA کی جانب سے جو ریسنٹ جو ان کی NOC جس کی مدت بھی ختم ہو چکی تھی اس کو رینیو نہیں کیا گیا, اس طرح سے کہیں, اور وہ اس کی مدت ختم ہونے کے بعد انہوں نے ایک لیٹر جاری کر دیا چونکہ بحریہ ٹاؤن نے اپنے واجبات جو سپریم کورٹ میں جو انہوں نے ایک کیس جو ثاقب نثار صاحب جو سپریم کورٹ کے جج تھے ان کا ایک کیس تھا جس میں بحریہ ٹاؤن کی غیر قانونی زمینوں کی جو انہوں نے الاٹمنٹ اور پھر اس کی فروخت کی تھی, اس کیس میں کوئی تقریباً 460 ارب روپے 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن نے پے کر دیتے. اس میں سے تقریباً ان کا کہنا ہے کہ 90 بلین روپیز ابھی تک بحریہ ٹاؤن پر واجب الادا ہے. وہ 90 ارب روپے یہ انہوں نے ادا نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ NOC منسوخ کی گئی. لیکن اس کے اندر اسی لیٹر میں یہ بھی وضاحت ہے کہ انہوں نے بحریہ سے جو ان کے الاٹیز ہیں ان کی لسٹ بھی مانگی ہے کہ وہ دے دی جائے. یعنی اس کے بعد پھر ہم نے بھی ایک دو وکلا سے بات کی, میں نے پچھلی ویڈیو کو, تو انہوں نے کہا کہ جی ریزیڈینشل جو صارفین ہیں جن کے پاس گھر موجود ہے جو بحریہ سے پہلے لے چکے ہیں ان کی ٹرانسفر اور اس میں فروخت کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ٹرانسفر ہو بھی رہا ہے اور وہ بحریہ ٹاؤن کے آفس سے ہی ٹرانسفر ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس ریزیڈینشل پلاٹ, ریزیڈینشل گھر, ریزیڈینشل جو اپارٹمنٹ ہے تو آپ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں اور اس کو جو خریدنا والا ہے اس کے نام پہ وہ بحریہ ٹاؤن اس کی ٹرانسفر بھی کر رہا ہے. یعنی اس وقت کے ریزیڈنٹس کے لیے ایک اچھی اس لحاظ سے اطمینان کی بات ہے کہ مطلب وہ مطلب حالانکہ ابھی بہت ساری چیزیں اطمینان کی نہیں ہے ریزیڈنٹس کے لیے, لیکن یہ ایک وہ ہے کہ حکومت ظاہر ہے جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جو بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کی,
میں پائپ میں کرپشن، بے قاعدگیاں، زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے ایشوز، FBR کے ایشوز، ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنا سے متعلق جو بھی انکوائریز، مقدمات، ریفرنسز چل رہے، اس میں یہ بہرحال انہوں نے اس کا خیال رکھا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے تقریباً 10,000 کے قریب الاٹیز ہیں، ریزیڈینشیل الاٹیز ہیں، ان کو ابھی تک اس طرح افیکٹ نہیں کیا گیا ہے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، یعنی ٹرانسفر اور پرچیز اور ری سیل اور پرچیز پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے ریزیڈینشیل۔ یہ ایک سگنل بھی ہے کہ مطلب آگے بھی جو ہے وہ جو اس وقت کے الاٹیز ہے، جو ریزیڈنٹس ہیں، ان کو جو ہے اسی طرح جو ہے سیکیور رکھا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو خرید چکے ہیں بحریہ ٹاؤن سے، ان کو سیکیور رکھنا ذمہ داری بھی ہے حکومت کی بھی، ریاست کی بھی، کہ اور ان اداروں کی بھی، کہ ان کے جو ہے مفادات کا خیال رکھنا، کیونکہ انہوں نے تو ایک جب حکومت کی طرف سے تمام قانونی NOCs موجود تھیں بحریہ ٹاؤن کے پاس، بڑے بڑے چینلز پہ جو ہے نا 20-20 منٹ کے ڈاکومنٹری، اشتہار نہیں ڈاکومنٹریز چلتی ہیں بالکل، اور پاکستان کے نامور ترین چینلز پہ اس کی تشہیر کی جاتی تھی، اسے فروغ کیا جاتا تھا. اس وقت لوگ لائنوں میں لگ کے بحریہ کے فارمز اور بحریہ کی وہ لیتے تھے. تو اس وقت جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، جنہوں نے گھر خریدے، جنہوں نے اس گھر بنائے، پلاٹ خریدے، گھر بنائے، اپارٹمنٹ خریدے، تو انہوں نے تو ایک لیجیٹمیٹ ہاؤسنگ اسکیم میں انویسٹ کیا، چاہے وہ پاکستانی کی یہاں کے رہائشی ہیں، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. تو ان کے مفادات کا ظاہر ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، اور ان کے مفادات کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. اس حوالے سے ایک ان کی ریزیڈینشیل ایسوسی ایشن بھی بنی ہوئی ہے جو اسلام آباد میں مختلف کورٹوں میں اور اس میں گئی ہوئی ہے، اور اس میں ان کا سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو لیز دی جائے، سب لیز دی جائے، جو کہ ابھی تک سب لیز نہیں دی گئی ہے. ایک اہم سوال ہے، عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو پے در پہ حکومتی اداروں کے کارروائیاں ہیں، اقدامات ہیں، اس کے نتیجے میں یہ جو پراپرٹی ریٹس ہیں، بائرز نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ پراپرٹی بکے گی تو کتنے کی بکے گی. آپ کے خیال میں آگے جا کے یہ پراپرٹی جو ہے اس کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، یا یہ مزید گریں گی، یا یہی رہیں گی؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ بحریہ ٹاؤن جو ہے اس وقت اس کی پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ اپنی لوئسٹ پہ، اس سے نیچے نہیں جا سکتی اب. ٹھیک ہے. یہ وہ پرائس ہے جو کہ یہ اس کی بالکل ریئل اوریجنل جو مرضی کہہ لیں، بلکہ اوریجنل سے بھی کم پرائس ہے ٹھیک ہے. جو اس کی اصل میں ہونی چاہیے. کیونکہ جو انفراسٹرکچر بنا دیا ہے بحریہ ٹاؤن نے، جو روڈیں، سڑکیں، اور جو ریزیڈینشیل اس کے لیے بنا دی ہیں مختلف پارکس، اور ڈفرینٹ قسم کے تھیم پارک اور زو، اور وہاں پہ مختلف قسم کے بازار، ہر چیز، مطلب انفراسٹرکچر تو وہاں پہ کمپلیٹ ہے. جو جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے، ابھی اس سے کہیں زیادہ لوگ وہاں رہ سکتے ہیں آرام سے، اور اس کے حساب سے انفراسٹرکچر موجود ہے. تو یہ بہت ابھی چونکہ ان کے معاملات بحریہ ٹاؤن کے حکومت کے ساتھ نہیں طے ہو پا رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں طے ہو پائیں. یہ 6 مہینے، سال، 2 سال لگیں گے، یہ کوئی نہ کوئی، کیونکہ اتنے بڑے الاٹیز ہیں. خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن کراچی لے لیں، 10,000 تو آپ کے صرف جو ہے ریزیڈینشیل الاٹیز ہیں، پھر آپ کمرشل کو ملا لیں تو 2-4 ہزار وہ ہو جائیں گے. تو اتنے بڑے الاٹیز کو اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کی انویسٹمنٹ پہ ظاہر ہے یہ کہاں جائے گی. تو یہ ابھی اس وقت ظاہر ہے وہ اپنے لوئسٹ پہ ہے، لیکن مستقبل میں آنے والے دنوں میں پھر یہ ملیر ایکسپریس وے ہے جو کہ کنیکٹ کر رہا ہے DHA کو سپر ہائی وے سے، جہاں پہ یہ DHA فیز 9 بھی ہے، یا جسے DHA سٹی بھی کہتے ہیں، وہاں کنیکٹ کرے گا. تو بحریہ ٹاؤن اور DHA سٹی کو کنیکٹ کرے گا. یہ روڈ 1-1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے یہ کمیوٹ کتنا آسان ہو جائے گا، آنا جانا آسان ہو جائے گا. تو بحریہ ٹاؤن نو ڈاؤٹ کہ کراچی شہر میں بحریہ ٹاؤن جیسی، بحریہ ٹاؤن کراچی جیسی کوئی ایسی ریزیڈینشیل سوسائٹی نہیں ہے جہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ کو فیسلٹیز ملیں، آپ کو ایک پورا ریزیڈینشیل کور ملے، ایک گیٹڈ سوسائٹی ہو جہاں پہ سیکیورٹی اپنی ہے، جہاں پہ بجلی کا نظام ان کا اپنا ہے کہ وہ آپ کو ان انکرپٹڈ بجلی ملتی ہے، چاہے وہ جنریٹر سے چلائیں، جو بھی پانی جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے. تو اور وہاں پہ دیگر مینٹیننس کی چیزیں ہیں جو رہائشی علاقوں کو چاہیے. تو بحریہ ٹاؤن بہرحال اس نے آگے جا کے سال 2 سال میں جو ہی، اور جس دن بھی بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ یعنی ملک ریاض اینڈ فیملی کا کوئی بھی ایسی کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی حکومت کے ساتھ، ان کے ڈیوز اور ان کی جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو جنہیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ اللیگل ہے، جن کی بنیاد پہ ان پہ کارروائی ہو رہی ہے، اس میں کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی، اس دن ہی یہ جو ہے نا ایک دم دوبارہ سے اپنا وہ گین کرنا شروع کر دے گی. تو میرا خیال ہے بحریہ ٹاؤن کے الاٹیز
کے لیے برا وقت ضرور ہے، لیکن وہ وہ فوری طور پہ تحمل اگر وہ صبر تحمل سے بیٹھیں تو آنے والے دنوں میں یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے. لیکن شارٹ ٹرم جو لوگ انویسٹمنٹ ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے. جنہوں نے سال 6 مہینے کا جو ٹریڈرز ہیں، جو ٹریڈنگ کرتے رہے، ان کو نقصان ہے، ان کو نقصان ہے. اینڈ یوزر بھی فائدے میں ظاہر ہے کہ رہ رہے ہیں، جو رہ رہا ہے اس کے لیے تو کوئی اور نقصان جو اس وقت بھی جو ہے اگر اینڈ یوزر کے طور پہ جو ہے اگر خریدنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھا وقت ہے. اس میں ایک مسئلہ ہے کہ ابھی دیکھیں بیریہ ٹاؤن نے جیسے کوئی 2,500 لوگوں کو بیریہ ٹاؤن کراچی میں ٹوٹل 5,000-5,500 لوگ تھے، اس میں سے 2,500 آدھے لوگوں کو 50% لوگوں کو انہوں نے فارغ کر دیا. ملازمین کو بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے اپنے تقریباً آدھے ملازمین کو بیریہ ٹاؤن کراچی کی فارغ کیا ہے. تو اس سے جو ہے ظاہر ہے وہاں کی مینٹیننس، وہاں کے جو انتظام ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ بیریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی وہیں بیریہ کی اپنی سیکیورٹی کرتی تھی وہ متاثر ہو سکتی ہے. اور وہاں پہ جو مینٹیننس ہے یعنی گرین بیلٹس کی یا پارکوں کی یا ڈفرینٹ قسم کی جو ان کے وہ ہیں جو فیسلٹیز ہیں، ظاہر ہے ان کی کاسٹ ہے نا. تو وہ ریزیڈنس ہے، وہ ابھی انہوں نے حال ہی میں کچھ ریزیڈنس کو تقریباً 90 کروڑ روپے سے زائد کے وہ بھی ڈیوز کے وہ نوٹسز بھی بھیج رہے ہیں بیریہ ٹاؤن نے، کیونکہ ان کے ڈیوز جو لوگ نہیں دے رہے تھے. تو اس کا بھی مسئلہ ہے، یعنی بیریہ ٹاؤن کو اب وہ کوئی اب نیا پروجیکٹ بھی نہیں بھیج سکتے اس این او سی کے کلیئر ہونے کے بعد. تو بیریہ کی ظاہر ہے انکم متاثر ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے ملازمین فارغ کیے ہیں. تو ظاہر ہے وہاں پہ جو مینٹیننس ہوگی، جو وہاں کی جو ریزیڈینشیل سوسائٹی جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کی جو فراہم کی جانے والی سہولیات ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل صاحب. اور تمام جو انویسٹر ہے بیریہ ٹاؤن کے وہ صبر تحمل سے، جیسے عادل بھائی نے بتایا، وقت کا انتظار کریں، اچھا وقت آ سکتا ہے. ہماری دعائیں بھی ہے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کا جو یہ مشکل دور جلد سے جلد ختم ہو. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گے جڑے رہے ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.